حسن خلق ہے کیا چیز؟ حسن خلق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کے لیے میں ایک سلف میں سے مشہور محدث فقیہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ ہوا بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی۔ حسن خلق کہا جاتا ہے بسط الوجہ، کسی سے آپ کی ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملے لوگوں سے۔ آپ کوئی سامنے مل گیا تو ایسے نہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اس وقت تکلیف ہو جائے، کیوں سامنے پڑ گئے، کیوں ہماری ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے آپ سے کا سامنا ہو جائے، کسی سے ملاقات ہو جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ ملیں۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رآنی قط الا تبسم فی وجہی، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کے مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں تھا، تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا یہی معمول تھا۔ کسی سے ملاقات کرتے تھے آپ تو ہنس کر کے ملاقات کرتے تھے۔ ہم ہنس کر کے ملاقات کرتے ہیں، ایک انسان کے دل میں خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان تکلیف میں اگر پہلے رہا ہو تو ہماری ہنسی کی وجہ سے اور خندہ پیشانی سے ملاقات کی وجہ سے اس کی تکلیف زائل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بسط الوجہ، کسی سے ہم ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں آپ۔ دوسرے انہوں نے کہا بذل المعروف، ہمارے پاس جو بھی خیر موجود ہے، چاہے وہ مادی خیر موجود ہو، چاہے وہ معنوی خیر موجود ہو، ہر طرح کا معروف خیر ہم لوگوں کے لیے پیش کریں۔ جو بھی ہمارے پاس مادی چیزیں موجود ہیں، جن کا مال کے اموال سے تعلق ہو، معنوی چیزیں موجود ہیں، جو بھی خیر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں وہ لوگوں کے لیے آپ پیش کریں۔ تیسرے بتایا وکف الاذی، آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کسی ذریعے سے بھی انسان کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو حسن خلق کی بنیادیں ہیں کہ آپ لوگوں سے خندہ روئی سے ملیں، آپ لوگوں کے لیے جو بھی آپ سے خیر ہو سکے وہ لوگوں کے لیے آپ پیش کریں۔ اسی طرح لوگوں کو آپ سے تکلیف کسی طرح کی بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔